تقریباً 50 سال جدوجہد کرتی رہی اپنی وراثت کے لیے. بہت شکر گزار ہیں ہم اعلیٰ عدلیہ کے 50 سال بعد اس عورت کو شاید انصاف مل رہا ہے. مگر مانیں کہ جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو، آج کل وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبوں کا درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے. اب آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے، وہاں بھی وفاق کا بیلنس رکھنے کے لیے تمام صوبوں کو ایک پار پہ رکھنے کے لیے ایک تو obviously آپ کا نیشنل اسمبلی ہے جہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہے، اور دوسرا ہم نے سینٹ آف پاکستان، ایک ہاؤس آف دا فیڈریشن ان کے اوپر بٹھائے ہیں کہ وہاں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو، تاکہ کسی ایک صوبہ کسی دوسرا صوبہ پہ حاوی نہ ہو سکے. اور عدالتی نظام میں ہم نے میں آج یہاں نہیں آیا ہوں کسی حکومت کا بل کا حمایت کرنے کے لیے یا کسی حکومت کی ترمیم کے بارے میں بات کرنے کے لیے. میں اگر آیا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی آف چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہمارا ویری سمپل، ویری فوکس پروپوزل کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں ریفارم، میں وہ براڈر پرسپیکٹو میں نہیں. تو اس پرسپیکٹو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پڑے گا، تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا. اس وفاقی عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پہ ہوگا، اور ہر صوبہ کو باری ملے گا کہ اپنا چیف جسٹس کا نمائندگی. اگر آپ مانتے ہو اس بات کا نا کہ پینڈنگ کیسز ہے، آپ مانتے اس بات کا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز ہے، جو کیسز پینڈنگ ہیں، ان میں 15% آف کیسز ول بی آف اے کانسٹیٹیوشنل نیچر، آف اے پولیٹیکل نیچر، اینڈ دا ریسٹ آف دا کیسز وہ عوام کے کیسز ہے، وہ عام آدمی کا کیسز ہے، وہ قتل ہوا ہے، وہ ڈکیتی ہوا ہے، وہ زیادتی ہوا ہے، وہ فراڈ ہوا ہے، وہ وراثت کا کیس ہے. اب جو ہمارا عدالتی نظام ہے، آپ خود جائزہ لے، وہ 15% جو سیاسی کیسز ہے، وہ 90% ان کا ٹائم لیا جاتا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو انصاف دلوائیں، تو جس کام کے لیے یہ ادارے بنے، یہ ادارہ بنا، وہ ادارہ بنا، عوام کو انصاف دلوانے کا، تو ان کو وہ کام کرنے دیں. اور جہاں تک آئینی فیصلے ہیں، جہاں تک زیادہ تر سیاسی فیصلہ ہے، تو جیسے ہم نے ماضی میں طے کیا، ویسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی آئینی عدالت بنائیں گے. اور اس آئینی عدالت دیکھے گا کہ آئین کے کیا مسئلے ہیں. وہ آئینی عدالت دیکھے گا کہ جو سیاسی کیسز ہے اور جو آپ کا کام ہے، جو آپ کے کلائنٹس کا کام ہے، وہ کام ہمارا جوڈیشری اور جوڈیشری کا نظام کرتا رہے گا. میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ان پٹ لینا چاہیے. ہم تو آج سے نہیں، افتخار چودھری کا زمانہ سے ان پٹ لیتے آ رہے ہیں. آپ ہر سپریم کورٹ بار کا الیکشن دیکھیں، ہر تقریر دیکھیں، عاصمہ جہانگیر کا ہر کانفرنس دیکھیں، آپ
فرت اللہ بابر ہو, رضا ہو, باقی جو ہم جوڈیشری ریفارمز کی سیمینارز کرتے رہے, وہ ان کا آؤٹ پٹ دیکھے. ہر کسی تقریر میں ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہے, ہمارا جوڈیشل ریفارم کا ذکر ہے. یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نئی بات ہے جن کے لیے تاریخ یہ اپریل 2021 سے شروع ہو جاتا ہے اور عدم اعتماد سے شروع ہو جاتا ہے. جن کے لیے تاریخ 1947 سے شروع ہوتا ہے پاکستان کا, ان کے لیے یہ بہت ہی پرانا مطالبہ ہے. For the legal fraternity and for the political, the development of jurisprudence in Pakistan, آپ دو میجر constitutional sections پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک 58(2)B اور دوسرا 63A. جہاں تک 58(2)B ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا آئین میں ایک ہتھیار تھا جس کو استعمال کیا گیا اور جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا گیا غیر جمہوری طریقے سے. اور اس کے خلاف بھی جدوجہد کے بہت لمبا جدوجہد رہا اور آخر کار ہم نے اس کالا قانون کو آئین سے ہٹا دیا. افسوس کے ساتھ کہ وہی 58(2)B کا پاور عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا, اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہ چاہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو, چاہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو, جو عوام کا طاقت تھا جس کو ہم نے سمجھا 58(2)B کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا, واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا, عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا. جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے تو ہمارے اتحادیوں میں سے, ہمارا پارٹی میں سے, لوگوں میں سے یہ ضرور مطالبہ تھا کہ فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں, فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں, فلاں ایشو پہ آپ کورٹ جائیں, وہاں سے ہم اس کو نکال سکیں گے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم عدالت کے دروازے کے تھرو, عدالت کا یہ 58(2)B کا اختیار کے ساتھ اس کو گھر نہیں بیچنا چاہتے ہیں, نہ ہی ہم کسی گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس کو گھر بیچنا چاہتے ہیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ وہاں دیکھنے کے بجائے, یہاں دیکھنے کے بجائے آپ پارلیمان پہ زور دیں. عدم اعتماد واحد جمہوری پارلیمانی طریقہ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اگر گھر بیچنا چاہے تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں. نہ کوئی جنرل نہ کوئی جج کے پاس اختیار ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ سب نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی آمر نے یہ استعمال کیا یا کسی جج صاحب نے استعمال کیا. ہم نے ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عدم اعتماد کے تھرو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا. اس سے پہلے جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو ہم نے 63A کا ڈیفینیشن میں اضافہ اس لیے کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتا تھا. کبھی IGI کی شکل میں, کبھی پیراسائٹس کی شکل, پیٹریٹس کی شکل میں, کبھی کسی نہ کسی شکل میں. یہ ہمارے تو یہ کنسنسس جب بنا کہ فلو کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ پارلیمان کے ممبرز کو پارٹی لائن طے کرنے کا ہدایت پہ پابند ہوں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمانی لائن کسی بھی وجہ سے کہ وہ پارلیمان پارٹی لائن کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہ ووٹ استعمال کرتے ہیں, کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بائی الیکشن لڑنا پڑتا ہے عوام سے. ان عوام جنہوں نے اس پارٹی کے نشان پہ ان کا منتخب کیا, ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میرا ووٹ صحیح تھا یا غلط تھا. اس طریقے سے ہم نے فلو کراسنگ کے لیے ایک پابندی بھی لگایا اور پارلیمان میں ووٹ کی طاقت کو اور پارلیمان کی اور پارلیمانٹیرینز کی آزادی بھی رکھا.
Now come back. عدالت نے فیصلہ کیا کیا؟